کتابیں کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تحمل بردباری اللہ پاک کی طرف سے ہے اور عجلت یہ شیطان کی طرف سے ہے. دو الفاظ اس حدیث مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں, دو باتیں ارشاد ہوئی ہے. کتاب نہیں ہے جس ساتھی کے پاس؟ کتاب روزانہ لائے, کتاب روزانہ لائے. انات کے معنی آتے ہیں حلم کے, تحمل کے, بردباری کے, اور عجلت اس کی ضد ہے جسے ہم کہتے ہیں جلد بازی. وہ فرمایا کہ تحمل, بردباری, کوئی بھی عمل انسان سوچ سمجھ کر کرے, حلم کے ساتھ, وقار کے ساتھ. یہ صفت جو ہے یہ حلم اور تحمل کی, بردباری کی, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. اور جلد بازی کا جو مزاج ہوتا ہے, جلد بازی کی جو صفت ہوتی ہے, عجلت کی جو صفت ہوتی ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. عام طور پر آپ حضرات محاورتاً بھی یہ لفظ سنتے ہوں گے کہ بھئی جلد بازی کا کام شیطان کا ہے, وہ اسی تناظر میں کہا جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے, یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان کوئی بھی معاملہ کرے, کوئی بھی کام کرے, چاہے وہ من قبیل العبادات ہو, من قبیل المعاملات ہو, انسان ہر ایک کام کو تحمل سے, بردباری سے, خوب سوچ سمجھ کر کرے, جلد بازی نہ کرے کسی عمل میں. ایک تو دیکھیں عبادات میں سے یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر تو نماز کو وقت پر اور جلدی شروع کرنا یہ بہتر ہے, یہ الگ معاملہ ہے. نماز کو اپنے وقت پر اور ابتدائی وقت میں جلدی پڑھ لینا یہ محمود پسندیدہ عمل ہے. لیکن جب انسان نماز کے عمل میں داخل ہو جائے, تکبیر تحریمہ کہہ دے, اب اس کو جلدی جلدی ادا کرنا, جلدی جلدی رکوع سجدے کرنا, اب جلدی جلدی عمل کرنا, یہ مذموم ہے, یہ ناپسندیدہ عمل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے دنیا میں اور بہت سارے کام عمل ہم کرتے ہیں, تو ہر ایک کام میں انسان بردباری کے ساتھ وقار کو مد نظر رکھے. جلد بازی, بھاگ دوڑ, بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرنا, یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. دنیا کے بہت سارے کام معاملات ہوتے ہیں نا, ہم شادی بیاہ کے معاملات کرتے ہیں, رشتے کرتے ہیں, منگنی ہے, شادی ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, کاروباری معاملات ہوتے ہیں, شراکت پارٹنری کے معاملات ہوتے ہیں. اب ضروری ہے کہ انسان اچھی طرح ہر معاملے میں, بچے کا رشتہ کر رہا ہے, بچی کا رشتہ کر رہا ہے, بعض مرتبہ ہوتا ہے نا بھئی آ گیا اور فوراً آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دی, تحقیقات نہیں کی, تفتیش نہیں کی, تسلی نہیں کی, اطمینان نہیں کیا, مشورہ نہیں کیا, اپنے مخلص لوگوں سے استخارہ نہیں کیا, تو کیا وہ بھی نقصان اٹھا لیا. بعد میں پتہ چلا کہ بہت سارے معاملات ہیں, خرابیاں ہیں, اس کی طرف دیکھا نہیں تھا. اسی طریقے سے انسان کوئی کاروبار شروع کرتا ہے, اندھادھن اس میں داخل ہو گیا, سارا پیسہ لگا دیا, بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے. کسی کے ساتھ کاروباری پارٹنرشپ شراکت کرنی ہے, مجھے معلوم نہیں ہے آدمی کیسا ہے, اس کے لین دین کیسے ہیں, اس کے معاملات کیسے ہیں, میں نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا, اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا دیا. تو اسی لیے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے معاشرت میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں, اس میں کبھی بھی انسان جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے. اچھی طرح اگر شادی بیاہ کا, رشتوں کا, منگنیوں کا معاملہ ہے, اچھی طرح تحقیق کر لے, اپنی تشفی کر لے, مشورہ کر لے, اللہ پاک سے استخارہ کر لے, خیر طلب کر لے, اور پھر اطمینان ہونے کے بعد انسان قدم اٹھا لے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کاروباری معاملہ ہے, پارٹنرشپ کا, لین دین, اچھے طریقے سے انسان تفتیش کر لے, یہ آدمی کیسا ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں, قابل اطمینان ہے نہیں ہے. ہوتا ہے نا مارکیٹ میں ہر انسان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. تو انسان اطمینان کے بعد اس کے ساتھ پھر عملی شراکت کرے. یا خود انسان کسی کاروبار میں, فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اس میں بھی قدم نہیں اٹھائے, بلکہ جو اس کے اہل ہیں, اس فیلڈ والے ہیں, اس کام والے ہیں, جو اس کے ماہرین ہیں, ان سے پہلے اچھی طرح مشورہ کر لے, اپنی تشفی اطمینان کر لے, پھر اس کے بعد اس میں قدم اٹھا لے. تو دو چیزیں دیکھیں اس میں بنیاد ہوتی ہے, ایک مشورہ,
جسے ہم استشارہ کہہ سکتے ہیں، ایک استخارہ اور استشارہ۔ استشارہ یعنی مشورہ مخلوق سے ہوگا، استخارہ اللہ پاک کی ذات سے ہوتا ہے، دونوں میں خیر ہوتی ہے۔ اور جو کام مشورے سے استخارے سے ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس میں خیر رکھ دیتے ہیں بندے کے لیے۔ لیکن جو کام انسان اگر جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے یا کوئی دنیاوی مفاد لالچ پیش نظر ہوتا ہے، عام طور پر بعد میں انسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کام میں۔ اور انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ مزاج میں جلد بازی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیشہ اپنے مزاج میں انسان سنجیدگی، وقار اور تحمل پیدا کرے۔ کسی بھی کام میں بہت زیادہ جلد بازی کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھے طریقے سے ہر عمل اچھے طریقے سے کیا جائے۔ بعض مرتبہ انسان عبادت کے لیے مسجد آتا ہے، وضو کیا، اندر امام صاحب نے اللہ اکبر کا، آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی جو ہے فوراً پہنچ جاؤ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لوں، تو اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے مسجد کا تقدس بھی پامال ہوگا۔ دوسرا اس میں قوی امکان ہے پیر گیلے ہوتے ہیں، انسان پھسل کر گر جاتا ہے، بہت سخت نقصان، چوٹ پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہر کام انسان وقار کے ساتھ کرے، ایک بردباری کے ساتھ اس کو انجام دے۔ فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ انات کہتے ہیں تحمل کو، حلم کو، بردباری کو، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ صفت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ بہت سارے معاملات میں، آپ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں نا، انسان سے صبر نہیں ہوتا، اب فوراً انسان چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ باہر سے ملازمت آ گئی، پیشکش آ گئی، اب میں نے سوچا نہیں، مشورہ نہیں کہ بھئی اب مجھے باہر جانا ہے، ہوتا ہے نا، بغیر مشورے کے، بغیر اس کے، پھر انسان کتنا نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی عمل ہو، انسان کے سامنے کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جائے، چاہے وہ معاملات میں سے ہیں، معاشرت میں سے ہیں، کسی بھی شعبے میں سے ہیں، انسان کسی بھی کام کا فیصلہ آنکھیں بند کر کے نہ کرے، جلد بازی میں نہ کرے، بلکہ پہلے اچھے طریقے سے انسان اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ، اب مشورہ بھی ظاہری بات ہے ہر ایک کے ساتھ تو انسان نہیں کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ جو ہے نا، یہ بھی امانت کی ایک چیز ہے کہ انسان کسی کو غلط مشورہ نہیں دے، یہ امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے مجھ سے مشورہ کیا کہ بھئی میں فلاں کام کروں نہیں کروں، اب مجھے پتہ ہے اس کام، اس جہت میں آپ کے لیے خیر ہے، اس میں نقصان ہے، میں جان بوجھ کے نقصان والی جہت بتاؤں تو یہ میں خیانت کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان المستشار مؤتمن، لیکن مشورہ بھی ہر ایک سے نہیں کیا جاتا۔ مشورے میں چند باتوں کا انسان لحاظ رکھے، جن سے مشورہ کر رہا ہے انسان یہ سمجھے سب سے پہلے کہ یہ مخلص ہے میرے ساتھ، مخلص کے ساتھ مشورہ کرے۔ اپنے حاسد کے ساتھ مشورہ کرنا، اپنے مخالف کے ساتھ مشورہ کرنا، دشمن کے ساتھ مشورہ کرنا، منافق کے ساتھ مشورہ کرنا، وہ ہمیشہ غلط مشورہ دے گا، جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھائے گا۔ اور ہر انسان اتنا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ فلاں شخص میرے ساتھ مخلص ہے، میرا اچھا چاہتا ہے، اور یہ شخص میری بھلائی نہیں چاہتا۔ وہ مشورہ انسان اس سے کرے جس کے متعلق سمجھتا ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ دوسرا مشورہ اس سے کرے کہ جو اس چیز کو خود بھی جانتا ہو، اس کو اس معاملات کا خود بھی علم ہو، شدھ بدھ رکھتا ہو۔ اگر میں مشورہ ایک کاروبار کا کر رہا ہوں، اس آدمی کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو وہ کیا مشورہ دے گا؟ تو بہرحال ہر معاملے میں انسان تحمل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بردباری کے ساتھ عمل کرے، اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یہ سمجھ میں آ رہی؟ آگے والی حدیث دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن دو صفات آئی، غر کریم، غر کے معنی آتے ہیں بھولا بھالا، اور کریم کے معنی آتے ہیں شریف۔ المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا شریف ہوا کرتا ہے، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے۔ والفاجر، فاجر مومن کی ضد ہے، فاجر، فاسق، فاجر، بدکار۔ خب لئیم، اس کی بھی دو صفات آئی، خب کہتے ہیں خب مکار، لئیم مانے کمینہ۔ تو دیکھیں مومن کی دو صفات اس حدیث میں ذکر کی، اور بدکار فاسق کی دو صفات اس حدیث میں ذکر کیے۔
مومن کی کون کیا دو صفات ذکر کی، دیکھیں ترجمہ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. میں کہ صاحب ایمان والا بھولا بھالا شریف ہوتا ہے. مومن صاحب ایمان بھولا بھالا شریف ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، اور فاسق بدکار گناہگار یہ مکار اور کمینہ ہوتا ہے. اب دیکھیں صاحب ایمان کے متعلق دو صفات حضور علیہ السلام نے ذکر کی جو حقیقی مومن ہے. مومن سے مراد متقی ایمان والا، پرہیزگار، نیک. مسلمان تو سب ہے، صاحب ایمان تو ہر ایک نے کلمہ پڑھا ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ایمانی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے. متقی انسان تب کہلائے گا جب انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور اعمال والی زندگی گزارتا ہو. یہ صاحب ایمان ہے، پکا مومن ہے. تو جو پکا مومن ہوتا ہے نا، فرمایا کہ غر کریم، یہ بھولا بھالا شریف ہوتا ہے، لیکن یہ دنیاوی معاملات سے متعلق ہے. کس چیز سے؟ دنیاوی معاملات سے متعلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا مطلب ہے بھولا بھالا شریف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ نرم مزاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے مزاج میں ایمان، کمال ایمان کی وجہ سے نرمی ہوتی ہے طبعی طور پہ. اس نرمی کی وجہ سے یہ بہت جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے دنیاوی معاملات میں. اس کے مزاج میں کیا ہوتی ہے؟ شرافت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اور دنیاوی معاملات میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ دینی معاملات مراد نہیں ہے، دنیاوی معاملات. دیکھتے ہیں نا دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں. اب مارکیٹ کی اونچ نیچ سے ہر انسان واقف تو نہیں ہے. کتنے معاملات ایسے ہیں کہ ایک شریف آدمی چلا جائے تو لوگ اس کو لوٹ لیں گے، وہ بیچارہ بالکل خالی ہو کے آئے گا. ہر جگہ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، بہت ساری یعنی چال بازیاں ہوتی ہیں، مکاریاں چلتی ہے، دو نمبریاں چلتی ہیں. اس سے ہر آدمی تھوڑی واقف ہوتا ہے بیچارہ. ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے مارکیٹ میں بیٹھنا یا ہر معاملے کے اندر جانا. اور آج کل تو پھر کیسے ہے نا، فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے حیلے دھوکے اور فتنے نکلے ہیں. تو پہلی وجہ کیا ہے غر کریم کی؟ کہ یہ طبعی طور پر نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ؟ دھوکے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دنیاوی معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئے؟ یہ دھوکہ کھا جاتا ہے. دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ حسن ظن. حسن ظن جانتے ہیں؟ اچھا گمان. یہ ہر ایک کو اچھا سمجھتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے. اور یہ فطری قدرتی بات ہے، جو انسان خود دل کا اچھا ہو وہ ہر ایک سے اچھا گمان رکھتا ہے. خدا نخواستہ جو انسان خود مکار اور دل کا برا ہو وہ ہر ایک کو اپنی طرح برا سمجھتا ہے. تو یہ صاحب ایمان چونکہ خود شریف الطبع ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک سے اچھا گمان رکھتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہے، کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن وہ ظاہری بات ہے ہر انسان ایک طرح نہیں ہوتا، وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسری وجہ سمجھ میں آئی کہ حسن ظن، اچھا گمان رکھنا. اور یہ ہر ایک کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے. اور اس اچھے گمان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں نا یار یہ کہ تو سادہ آدمی ہے، اس کو لوٹ لو. آج کل تو یہ معاملہ ہے نا، آج کل تو ذرا سا بھی کوئی سمجھ جائے کہ اس کو اس معاملے کی شدھ بدھ نہیں ہے، کہتے ہیں جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو اس کو. یہ نہیں سمجھتا. ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ لوگوں کی سادگی سے، لوگوں کی لا علمی سے ہم لوگ آج کتنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایمانی تعلیمات تھوڑی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چونکہ یہ حسن ظن رکھتا ہے، ہر ایک سے اچھا گمان رکھتا ہے اپنے شرافت قلبی کی وجہ سے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے دھوکے بازی کی کوششیں ہوتی ہے. ہر ایک اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. ہر ایک سے مراد جو خدا نخواستہ اس طرح کا ہوتا ہے. تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، اس کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے. تیسری وجہ بتا رہا ہوں. تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، یہ آخرت کو دیکھتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ اپنی طبعی شرافت اور مروت کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے. اور یہ آخرت کے ثواب اور اجر کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آخرت میں اجر و ثواب عطا کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہو میں نے کیسے بیوقوف بنایا ہے اس کو. وہ بیوقوف نہیں بنتا، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے اب یہ صاحب ایمان ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سے ایک بزرگ کے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے اور اپنی دکان چلاتے تھے.
تو چونکہ بہت سادہ طبیعت کے تھے، بعض لوگ کیا کھوٹے سکے، اس زمانے میں سکے چلتے تھے، کھوٹے سکے لا کے دیتے تھے، وہ لے لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے. تو لوگوں میں مشہور ہوا کہ ان میں سمجھ نہیں ہے، یہ کھرے اور کھوٹے سکے کی پہچان ہی نہیں کرتے. تو پھر جس کو اپنا کھوٹا سکہ چلانا ہوتا وہ لا کے اس کے پاس چلاتے. جیسے آج کل آپ سمجھ لیں جعلی نوٹ ہے، اس کی مثال یہ سمجھ لیں، جعلی نوٹ تو کوئی دکاندار نہیں لیتا، اب تو اس کے لیے مشینیں رکھی ہوئی ہے، وہ لے، اور وہ سمجھتے تھے اس چیز کو، لیکن بہرحال وہ ہمیشہ قبول کرتے تھے. لکھا ہے کہ جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے میری بخشش کر دی. میرے اعمال تو کھوٹے تھے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میری مخلوق کے لیے تم کھوٹے سکے قبول کرتے تھے، تو کیا ہم تمہارے کھوٹے اعمال قبول نہیں کریں گے؟ اللہ پاک نے اس بات کی بنا پر میری مغفرت کر دی. تو بہرحال بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بہت بیوقوف ہے، اور اب تو اسی طرح ہوتا ہے نا، جب ہم حلیہ بھی دینی دیکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو ایسی الو ہے، اس کو جتنا بیوقوف بنانا ہے بنا لو. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لے، جس شخص کو اللہ پاک علم اور تقوی سے نوازتے ہیں اس کو فہم اور سمجھ بھی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی تیز تراری سے وہ زیادہ وہ اس میں چال بازیوں میں نہیں ہوتا. آج تو ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں نا، جتنا انسان دنیاوی معاملات میں ماہر ہے اور مختلف چیزیں زیادہ چلانا جانتا ہو اور کمپیوٹر چلا سکتا ہو، بڑے بڑے میں موبائل چلا سکتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ اصل کامیاب ہے. اصل کامیاب کون ہے؟ جو آخرت کے معاملات کو سامنے رکھتا ہو. یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی معاملات یہ چلتی رہیں گی. ہم اس کو ایسے لوگوں کو فرسودہ اور بیوقوف خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، فکر آخرت، اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ دھوکے کی کوشش ہوتی ہے، دھوکہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے مروت سے کام لیتا ہے. تو فرمایا کہ المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے. بھولے بھالے کا معنی بیوقوف نہ سمجھ لے کبھی بھی، کیونکہ ایک انسان جب متقی ہوتا ہے نا، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی بیوقوف احمق تھوڑی ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حقیقی عقل مند کی دو نشانیاں بتائیے. عقل مند اللہ پاک حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی فرما رہے ہیں کہ حقیقی عقل مند کی دو نشانیاں ہیں. کیا؟ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑے، نفسانی خواہشات کی اس میں بہنے نہ دے دریا میں، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں عقل مند تو یہ ہے، ہم اسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ قمیص شلوار ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے تو شاید اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، پاگل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. آگے فرمایا والفاجر خب لئیم، اس کے برعکس فاجر ضروری نہیں ہے کہ کافر ہو، مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن بدعمل، خدا نخواستہ بدعمل، گناہگار، بدکار. یہ کیا ہوگا؟ اس میں بھی دو صفات ہوں گی. ایک صفات اس میں کیا ہوگی؟ مکاری کی. یہ مکار اور کمینہ ہوگا، بدخصلت ہوگا، یہ ہر ایک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. اس کے مزاج کے اندر دھوکہ ہوگا، مکاری ہوگی، عیاری ہوگی. اس کے دن رات کا دھندا اور کام ہی ہوگا. اس لیے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، الا ہے کہ کوئی اس کا بھی باپ آ جائے، وہ اس سے بھی بڑا دھوکے باز ہو، اس سے یہ دھوکہ کھا لے گا. جو اس کا بھی استاد ہو وہ الگ بات ہے. ورنہ عام طور پر چونکہ خود بڑے ہی شاطر مزاج کا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں مکاری ہوتی ہے، کمینہ پن اور بدلحاظی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ فاسق کا یہ مزاج، اس کی یہ دو صفات ہیں. خب لئیم، خب مانے آتے ہیں مکار، مزاج کے اندر تیز تراری. اب تیز تراری سے مطلب مکاری والی تیز تراری. ایک تو ویسے قدرتی طور پہ انسان کے مزاج میں تیزی ہے، وہ الگ معاملہ ہے. ایک تیزی جس کو وہ غلط استعمال کرتا ہو، جس کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی عقل کو اور اپنی جو ہے مکاری کو استعمال کرتا ہو، وہ مراد ہے. جس کے ذریعے سے لوگوں کا مال اور لوگوں کو لوٹتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، تو یہ مکاری مراد ہے. لئیم مانے کمینہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں خساست ہوتی ہے، دنات ہوتی ہے، بے مروت ہوتا ہے، بدلحاظ ہوتا ہے. اس کے سامنے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی، اس کے سامنے کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، یہ بے لحاظ انسان ہوتا ہے. تو فرمائے کہ والمؤمن والفاجر خب لئیم، یہ اس کی ضد ہے. جیسے ایمان والا بھولا بھالا شریف ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو فاجر ہوتا ہے یہ مکار اور کمینہ ہوتا ہے. اس کے دن رات کا کام، یہاں پہ اس کے ساتھ معاملہ ٹچ ہو کے اس کو دھوکہ دیا، وہاں اس کے ساتھ ٹچ ہو کے اس کو دیا، وہاں اس کے ساتھ ٹچ ہو کے اس کو لوٹ کے چلا گیا. آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کیا معاملات چلتے ہیں. بعض لوگ تو اس میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی شہرت ہی یہ بن جاتی ہے.
ان کی شہرت ہی اس طرح کی عادتیں بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ فاسق بدکار جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ دو صفات ہوتی ہے. اس میں مکاری کی صفت ہوتی ہے، مکاری، چال بازی، سازشیں کرنا، پیٹھ پیچھے سازشیں کرنا، کردار کشی کرنا، لوگوں کو گرانے کی کوشش کرنا. آپ دیکھیں نا بہت لوگ خساست مزاج والے ہوتے ہیں، بس ان کا کام یہ ہے کہ کوئی صحیح کام ڈھنگ کا نہیں کرنا، بس کس کو نقصان پہنچانا ہے، اس پہ انگلی اٹھا لی، اس پہ انگلی اٹھا لی، اس پہ انگلی اٹھا لی، اس کے متعلق باتیں کر لی، کبھی سازشیں کر رہا ہے، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہا ہے. یہ ایک صاحب ایمان کا کام نہیں ہو سکتا. صاحب ایمان کبھی بھی سازشیں، مکاریاں، عیاریاں، یہ اس کا مزاج اور کام نہیں. بے لحاظی، بے مروتی، یہ اس کا مزاج نہیں ہوتا. صاحب ایمان اپنے معاملات میں صاف اور بھولا بھالا، شریف النفس، کریم النفس ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو فاجر اور بدکار ہے، بدعمل ہے، تو وہ جو ہے کمینہ اور مکار ہوتا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.